باب ما جاء فی الوتر۔ دیکھو وطر کی نماز کے بارے میں پہلا اختلاف یہ ہے کہ وطر کی نماز یہ سنت ہے یا واجب ہے۔ یہ کوئی خاطر خواہ اختلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن سنت سے مراد ہے عاقد السنن۔ عاقد السنن کا معنی ہوتا ہے مضبوط قسم کی سنت ہے۔ چنانچہ امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وطر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو قضا پڑھنا ضروری ہے، سنت ہے اہم قسم کی، اور امام حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ ظاہر بات ہے امام صاحب کے نزدیک واجب یہ علیحدہ اصطلاح ہے، فرض اور سنت کے درمیان ہے واجب، یعنی اس کا کرنا ایسے ہی ضروری جیسے فرض کا کرنا ضروری ہے، البتہ فرض کا ثبوت قطعی الثبوت سے ہوتا ہے اور اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ احناف کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک فتویٰ امام صاحب کے قول پر صاحبین نے اگرچہ اس کو سنت کہا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ واجب ہے۔ تو وطر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک سلام کے ساتھ ہے یا دو سلاموں کے ساتھ؟ باقی ائمہ اس کو دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، دو رکعت کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں۔ حرم شریف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں ہم دو رکعت کے بعد ہم تو سمجھ نماز ختم ہو گئی، ان کو اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں وطر پڑھے جا رہے ہیں، دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر نہ پھر 29 رکعت کے لیے، تو وطر دو سلاموں کے ساتھ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہے 3 وطر ایک سلام کے ساتھ، درمیان میں وقفہ نہیں کریں گے، اور بہترین طریقہ یہی ہے۔ امام صاحب کے اس موقع کے اوپر کئی دلائل ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں، تو لہذا یعنی امام صاحب کے نزدیک اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہوں تو پھر بھی امام کے نزدیک جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا امام صاحب رحمۃ اللہ نے صحابہ کو دیکھا اور پھر وہ مجتہد ہے، وہ ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں تو بڑی تگ و دو کے ساتھ محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے دو سلاموں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک سلام، میں انشاءاللہ حاشیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لہذا دو سلاموں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک سلام۔ اب وطر کی 1 رکعت سے لے کر 13 رکعت تک ہے، 1 رکعت سے لے کر 13 رکعت ہے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ، چنانچہ ہمارا اسی کے اوپر عمل ہے، اور 1 رکعت صرف حضرت امیر معاویہ نے پڑھی ہے اور اس کے اوپر بھی تنقید ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز کو دیکھا، انہوں نے 1 رکعت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البتیرہ، بتیرہ کا معنی 1 رکعت سے آپ نے منع فرمایا، لہذا وطر کی 1 رکعت پڑھنا یہ جمہور کا موقف نہیں ہے، جمہور صحابہ کا، بعض صحابہ کا موقف ہے۔ 13 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں 3 وطر، 4 رکعتیں 3 وطر، 6 رکعتیں 3 وطر اور 8 رکعتیں 3 وطر۔ 8 رکعتیں 3 وطر کتنی بن جائیں گی؟ 11 بن جائیں گی، اور 10 رکعتیں 3 وطر 13 بن جائے گی۔ ہمارے نزدیک 13 رکعت، جو باہر جمہور کہتے ہیں 13 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ کہ 10 رکعت تہجد کے ہیں اور 3 رکعت وطر کے، تو 13 بن جائیں گے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر جب اذان ہوتی تو پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، سنت جلدی جلدی پڑھ کے پھر جماعت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وطر کی نماز ہمارے نزدیک واجب بھی ہے اور 3 رکعت ہے ایک سلام کے ساتھ، اس میں چلیں۔ ہاں، اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کا خوف رکھ کے صبح صادق قریب آ جاتی ہے تو صلی 1 رکعت پڑھ لے، توتر ما قد صلی، تو وہ وطر بنا دے گی ما صلی کو، یعنی 1 رکعت وطر پڑھ لے، وہ 2 رکعتوں کے ساتھ مل جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، علیحدہ سے 3 رکعت وطر کے پڑھنے پڑیں گے، سمجھی بات ہے؟ تو 1 رکعت ملا کر 2 رکعتوں کے ساتھ مل کر 3 رکعت وطر کے بن جائیں گے، 2 سلاموں کے ساتھ، 2 رکعتوں پر سلام پھیر لیا اور 1 رکعت پر سلام پھیر لیا۔ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جب صبح کا تمہیں اندیشہ کو صبح قریب آ چکی ہے تو پھر 3 رکعت وطر علیحدہ سے پڑھے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، توتر لہ ما قد صلی، یہ 7 نمبر حاشیہ ذرا دیکھیں۔ صلی رکعت احتج به الشافعی علی ان الایتار برکعت واحدۃ جائز،
اس سے استدلال کی امام شافعی نے اس بات پر کہ وطر ایک رکعت کے ساتھ پڑھنا ہی جائز ہے. وقارن نبوی بہو مذہبنا، امام نبوی چونکہ شافعی المسلک ہے اور مذہب جمہور کا. وقال ابو حنیفہ لا یصح الایتار ایک رکعت کے ساتھ وطر پڑھنا صحیح نہیں ہے. ولا یکون الرکعۃ الواحدۃ صلاۃ قط، اور نہ ہی ایک رکعت کبھی نماز بن سکتے. والاحادیث الصحیحہ ترید علیہ، اور احادیث صحیح اس پر وارد ہے. قلت میں نے کہا معنی اس کا ہے یوتر بسجدۃ ای برکعۃ ورکعتین قبلها، ایک رکعت اور 2 رکعت جو اس سے پہلے. فیصیر وطرہ ثلاثا، تو اس کی وطر 3 بن جائیں گے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی. احادیث صحیحہ ترید علیہ منا ما رواہ النسائی فی سننہ باسنادہ الی عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، 3 رکعت لا یسلم الا فی آخرہن، نہیں سلام پھیرتے مگر آخر کے اندر، 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. ذکرہ العینی وأورد روايات أخرى أيضا. وقال روى ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن عمر عن الحسن قال أجمع المسلمون على أن الوتر 3 لا يسلم إلا في آخرهن، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے سلام آخر میں پھیرتے تھے. ٹھیک ہے. وقال ابن حمام روى الحاكم وقال على شرطهما، اور یہ حدیث صاحبین یعنی امام بخاری امام مسلم کی شرط پر ہے. عن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا يسلم الا في آخرنا وقدر النساء عنها انتهى. معنی یہ کہ ایک رکعت کرنی ہے، 3 رکعتیں پڑھیں گے. 3 صحیح روایت سے معلوم ہوگا 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں. چلیے. ہاں رسول حضرت عبداللہ بن عمر 1 رکعت یا 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے اور اپنے کسی کام کا 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے. وطر کا 1 رکعت کے ویسے ذکر کرتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے اور پھر اس کے بعد کسی کو بھی چائے بنا لو فلاں کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 1 رکعت اور. اب یہاں پر عبداللہ بن عمر جو ہے نا 2 رکعتوں پر سلام پھیر رہے ہیں نا. تحاوی شریف کے اندر ہے کسی نے جب یہ بات ذکر کی کہ عبداللہ بن عمر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا باپ عمر ان سے زیادہ فقیہ تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ 3 رکعتوں پر سلام پھیرتا تھا. اب باپ کی بات لی جائے یا بیٹے کی؟ باپ زیادہ فقیہ تو اس کی بات کو لیا جائے گا. اس لیے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ 3 رکعتوں کے اوپر سلام پھیریں گے، درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے. سمجھیں گے؟ چلیے. 8 نمبر حاشیہ ذرا دیکھ لو تم. هذا يؤيد من قال ان الوتر قال ابن حمام اخرج الحاكم قيل للحسن ان ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال عمر رضی اللہ عنہ كان افقه منه، اس سے زیادہ فقیہ تھے. وكان ينهض في الثالث، اور وہ 3 رکعت میں تکبیر کے ساتھ اٹھ جاتے تھے، یعنی سلام نہیں پھیرتے تھے. سمجھیے. قال الطحاوی حدثنا محمد بن عبد الله بن جبار المراودي حدثنا خالد بن الوزاز الأيلي حدثنا عبد الرحمن بن ابي زياد عن ابي عن الفقهاء ال7، 7 فقہاء سے مدینہ کے، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن اور خارجہ بن زید، عبید اللہ بن عبداللہ، سلیمان بن یسار فی مشائخهم سواهم اهل فقههم وسلف. فكان مما بعيد عنهم ان الوتر 3 لا يسلم الا في آخرهن. عمر حضرت عبداللہ بن عمر بھی آخر میں سلام پھیرتے تھے. اب جب راوی اپنی روایت کی خود مخالفت کرے تو اس کا معنی ہے کہ وہ روایت کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے. چلیے. یہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ پڑھ لی؟ جی. الى شن معلقۃ، پرانے مشکیزے کی طرف جو کہ لٹکا ہوا تھا، جی صحن میں. فتوضا، پس وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا. جی. اور میرے کان کو پکڑ کر اس کو مروڑنے لگے. ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین. کتنی بن گئی؟ 2 4 6 8 10. ثم رکعتین، 10 رکعت. ثم اوتر، پھر آپ نے وطر پڑھے تو 13 بن جائیں گے. ثم استجا، پھر آپ لیٹے. حتی جا، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آیا. فقام، پس آپ کھڑے ہوئے. فصلی، 2 رکعت سنت پڑھی. ثم خرج، پھر آپ نکلے. فصلی، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. چلیے.
لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يؤثرون في صلاة وإن كل واسع وأرجو ألا يكون بشيء منه باس. ہاں سب کی گنجائش ہے، 3 وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک وطر بھی چونکہ صحابی سے ثابت ہے حضرت معاویہ سے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور جو اللہ کو بشیء ان میں کسی میں کوئی حرج نہیں، لیکن جمہور کا فتویٰ کس پر ہے؟ 3 رکعت، ہم تو 3 رکعت پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہی معلوم ہے۔ چلیے جی سجدہ کرتے تھے، یہ جو آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، 10 رکعت تہجد کے 3 رکعت وطر کے، تو ایک سجدے میں کتنے دیر ٹھہرتے تھے؟ 50 آیتوں کے بقدر۔ قبل ان یرفع رأسہ ویرکع رکعتین، قبل فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، ثم ایسے پھر اپنے دائیں پیروں پر لیٹ جاتے۔ یہ لیٹنا سنت نہیں ہے، یہ ویسی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کبھی کبھار۔ اگر سنت ہو جائے تو پھر ہمیں تو نیند ہے، ہمیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، نبی کا تو وضو نہیں ٹوٹتا نا۔ حتیٰ یأتیہ المؤذن للصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کی خبر دینے والا آپ کے پاس آتا۔ جی وطر کے اوقات، جی ہاں نیند سے پہلے اگر نیند کے اٹھنے کا آخری وقت اٹھنے کے یقین نہ ہو تو پھر آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ جی ایک صحابی نے کہا کہ میں کیا 2 سنتیں لمبی پڑھوں؟ فرمایا حضور رحمۃ اللہ علیہ کأن الاذان فی اذنی، قال حماد، یعنی جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیتے، 2 رکعت سنت لمبی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر پڑھو، قل یا ایھا الکافرون قل اللہ کے ساتھ پڑھ لو، 2 رکعت سنتیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کو وطر کے لیے بیدار کرنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وطر کی نماز واجب، تہجد کی سنت ہے چونکہ اس کے لیے نہیں کھڑا کرتے، وطر کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جی 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 ہاں آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے۔ جی ہاں یہ دیکھو نقض وطر کا آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، بعض ائمہ کے نزدیک ہے، مثلا آپ نے وطر کی نماز پڑھ لی نا عشاء کے ساتھ، اللہ نے تہجد میں کھڑے ہونے کی بھی آپ کو توفیق دے دی، تو سب سے پہلے نقض وطر کریں، 3 رکعت آپ نے وطر کے پڑھیں، 1 رکعت علیحدہ سے پڑھ کے نہیں، یہ نیت کرو کہ یہ 3 کے ساتھ مل کر 4 بن جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب تہجد پڑھ لو، اس کے بعد پھر وطر پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ درمیان میں تہجد پڑھ لیتے ہیں اور وطر آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ درمیان کی نماز بن جائے گی، حالانکہ آپ نے فرمایا وطر کی نماز کو سب سے آخر میں۔ مولانا زروری صاحب اس پر بڑا زور دیتے تھے، لیکن جمہور کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اگر آپ نے وطر پڑھ لیے ہیں بعد میں تہجد پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھی بات ہے؟ ہاں اگر بہتر یہ ہے کہ اگر آپ تہجد میں پڑھنے کی یقین ہے آپ کو تو پھر تہجد پڑھنے کے پھر بعد میں پڑھو، لیکن اگر پہلے پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے نہیں لوگ فرض نہیں پڑھتے، آپ ان میں الجھائیں گے ان کو، وہ ان کو لوگ پٹھوں کو سمجھ نہیں آتا، الٹا وہ کوئی نہ کوئی اور الٹا سمجھ لیں گے، اس وجہ سے سادہ مسئلے بیان کروں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، لوگ دین سے دور اور دین سے بیزار ہو چکے، میں کچھ کہتا ہوں، اچھا جمعے کے بیان میں ایک مسئلے کو میں اتنی وضاحت سے اور اتنا آسان کر کے بیان کرتا ہوں، سب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جمعے کے بعد مجھ سے پوچھیں گے یہ مسئلہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی تو میں نے رونا رویا، تو کدھر تھا؟ کہتے میں دیر سے پہنچا، میں کہا تو غسل خانے میں میک اپ کرنے کے لیے چلا گیا تھا، یہ تو حال ہے۔ اچھا ابھی مشہور کیا ہوا تھا، پتہ نہیں حج کا کوئی مسئلہ تھا، فون کیا ایک نے وہاں سے مجھ سے، کہتے آپ کے بارے میں مشہور کیا ہوا کہ انہوں نے یہ اس طرح نہیں کرنا، میں نے کہا میں نے تو کبھی حج کے مسائل بیان نہیں کیے، مجھے خود نہیں آتے ہیں، میں نے حج جو کیا ہے، پھر میں یہ مسئلہ میں کیسے بیان کر دوں گا؟ کہتے جی وہاں بڑا مشہور ہوا کہ جو مفتی مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میں مفتی نہیں، مفت ہوں، مفت میں مسئلے بتا دیتا ہوں۔ کہتے جی آپ کے بارے میں بڑا مشہور کیا، میں نے کہا کوئی اور مفتی داؤد ہوگا اس نے مشہور کیا ہوگا مسئلہ، میں نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، حاشا وکلا، نہ کسی کو بتایا ہے نہ جمعے میں بیان کیا، مجھے یہ مسائل آتے ہی نہیں ہیں، میں ایک مسئلے کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہوں،
تاکہ اس میں ابہام نہ رہے، گنجلک نہ رہے۔ طالب علموں کے سامنے بھی کوشش کرتا ہوں مسئلہ واضح کر کے حدیث کی، لیکن اب مجھے تھوڑی سی سامنے میں بیان نہیں کر سکتا، میری طبیعت یہ جو ہے نا کرونا، یہ کیا ہے، ڈینگی، اللہ معاف فرمائے، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یا مجھے پتہ چلا، مجھے ساتھی کہتا ہے جی مجھے ڈینگی ہو گیا، میں توجہ نہیں کرتا تھا، اب وہ ہے نا، تو اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پڑھانا مجھے کتنا مشکل ہے، میرا سانس پھول جاتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ بہرحال تو وہ لوگوں کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ان مسائل میں نہ الجھاؤ ان کو، اگر یہ بیان کریں گے نا تو یہ لوگ کہاں، کس نے تہجد پڑھنی ہے، کون وتر پڑھتا ہے، ایک رکعت وتر پڑھ کے، وہ تو ان کو تو آسان مسئلے بیان کرو۔ غیر مقلدیت کیوں پھیل رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک وتر پڑھ لو۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، سود کا اور رشوت کا سب جائز ہے تمہارے لیے۔ سب سے زیادہ سودی کاروبار یہ غیر مقلدین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مولویوں نے مسئلہ بیان کیا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک۔ میرے سامنے بھی کہا ہے، میں نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے، اب میں 1 منٹ نہیں کرتا، آدھے سیکنڈ کے لیے آپ یہاں پر تھوڑی سی آگ کی چنگاری رکھو، پتہ چل جائے گا۔ جب تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، چلو جی عقیدہ ٹھیک ہو، تو پھر قبر میں مار تو کھانی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ جو فاسق فاجر بن کے جاؤ گے تو عذاب آئے گا، مصیبت آئے گی، اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو الجھاؤ نا۔ ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے میں نے نا مسئلہ، وہ ایسا کرتا تھا، ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، تو امامت کے لیے پتہ کب پہنچتا تھا؟ آدھا منٹ پہلے مصلی پر پہنچتا، ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اچھا جی، وہ کہتے 1 منٹ رہ گیا ہے، اب آدھا منٹ کے بعد حضرت صاحب نزول فرماتے تھے، وضو ہوتا تھا، کہتے ہیں جب آدھے منٹ میں بھی تاخیر ہو جاتی نا، لوگ انتظار کرتے رہتے، میں کوئی الٹا سیدھا مسئلہ بیان کر دیتا، وہ لوگ اس میں الجھ جاتے، میری جان چھوٹ جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے استحاضہ کا مسئلہ بیان کیا، پہلے بتاؤ تو صحیح، حیض کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا استحاضہ میں نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو عورت کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا حیض اور استحاضہ میں فرق، اس نے وضاحت نہیں کی، وہ گیا ڈنڈا اٹھایا، بیوی سے کہ الو کی پٹھی تو حیض میں نماز نہیں پڑھتی، آج ہمارے حضرت جی نے مسئلہ بیان کیا کہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس نے کہا میں نے تو ساری زندگی یہی مسئلہ سنا ہے کہ حیض میں نماز معاف ہے عورت کے لیے۔ کہتے ہمارے حضرت جی نے مسئلہ بیان کیا۔ اصل میں جب وہ آیا نا، یہ ظہر کا واقعہ تھا، کہتے ہیں وہ آیا مجھ سے کہنے لگا آپ نے مسئلہ بیان کیا حیض میں نماز پڑھنی پڑے گی، میں نے کہا تو اس نے کہا کہ تو ساری عورتیں نہیں پڑھتی ہیں، سب گنہگار ہوں۔ کہتے گھگو کہیں کہ میں نے حیض کا تھوڑا ہی کہا تھا، میں نے استحاضہ کا کہا تھا۔ تو پھر میں نے اس مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا غلطی تیری تھی، تو سے وضاحت کرنی چاہیے تھی حیض کیا ہوتا ہے، استحاضہ۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے حیض استحاضہ کے مسائل تو علماء کو نہیں آتے ہیں، تو ان کو کیا پتہ حیض کیا ہوتا ہے، استحاضہ کی وضاحت کرنی چاہیے۔ لہذا گول مول مت رکھو اور ان لوگوں کو سادہ سے مسئلے بیان کرو، نماز پڑھنے لگ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے 20,000 کی آبادی میں 20 آدمی بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کو آپ غنیمت جانو، یہ بیچارے کوشش کر کے نماز پہ لاتے ہیں، دین پر لاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ کون آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کی اس مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے ہیں طالب علم بیچارے ہوتے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم جب حضرت قاضی صاحب سے پڑھتے تھے تو صرف طالب علم ہوتے تھے، صرف 1-2 بابے کھوں کرتے رہتے فجر کی نماز میں، کہتے ہیں بس یہ آتے ہیں نماز کے لیے، کوئی بھی نہیں آتا، نہ کوئی جوان نہ کوئی بزرگ، صرف 2-3 آدمیوں کے سوا سارے طالب علم ہوتے تھے۔ اس وجہ سے میں ان طالب علموں کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ تو ان کے چہروں پر نور ہے۔ میں کہ بدبختو، ان کو برا بھلا مت کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آج کے زمانے میں کون حدیث تفسیر پڑھتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ گجرانوالے کے کتنے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ کالج یونیورسٹی میں جاؤ، بھرے پڑے ہیں، وہاں پر منتیں کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، برطانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے۔ میں نے کہا تم تو ایسے ہو، پھر ان طالب علموں کو تو برا بھلا مت کہو نا۔ ہماری وہاں بڑی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں کتابوں کا درجہ شروع ہوا ہے نا، تو بعض بڑے اچھے لوگ ہیں، کہتے ہیں یار جب سے طالب علم آئے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نماز سے پہلے بچے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دل باغ ہو جاتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر۔ میں نے کہا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور بعض ایسے خبیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی چھٹی کراؤ۔ میں نے کہا تم شیطان ہو، شیطان تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ کبھی دیا چندہ تو نے اس نے؟ اللہ تمہارا چندہ نہ لگائے ان طالب علموں کے اوپر، ان طالب علموں کو وہ دے جو ان سے محبت کرتا ہو۔ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، آج کل دال پک رہی ہے مجھے، میں بیمار تھا تو اب میں آیا ہوں نا،
میں نے ساتھیوں سے کہا ہوا کہ میری طرف سے میں پیسے دوں گا، کم از کم 2 کلو گوشت دال میں ڈال دیا کرو، کم از کم وہ حلیم سا تو بل جائیں نا، یہ بیچارے طالب علم کتنے دور دور سے آئے ہیں۔ میں نے کہا آئندہ مجھے بل دے دیا کرو، میں اپنی طرف سے دوں گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کل پرسوں میری جیب میں 1 پیسہ بھی نہیں تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ پرسوں ایک ساتھی آیا، اس نے مجھے 25,000 روپے ہدیہ دے دیا، دیکھو میں کہیں یہ طالب علموں کی برکت ہے، میں نے ان کے گوشت کا انتظام، مرغہ کا انتظام کیا تھا، اللہ نے مجھے 25,000 روپے دے دیے، کہتے یہ آپ کے لیے ہدیہ۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، میں کہ بیمار تو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے، پیسوں سے تو صحت نہیں ملتی، صحت اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طالب علموں کی برکت سے جو طالب علموں سے محبت کرے گا، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کتنی دور دور سے طالب علم آتے ہیں۔ حضرت قیس صاحب فرمایا ہے، میری نصیحت ہے ایک جنازہ مس نہ کرو، جنازے میں پتنی آدمی اللہ جانتا ہے آخرت میں فیصلے ہونے کون کس درجے کا، کون کس درجے کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ اتنا نیک ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کبھی جنازہ پڑھنے والے اتنے نیک ہوتے ہیں اللہ اس کے جیسے مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسرا، طالب علموں کو کبھی حقیر مت جانو، طالب علم جیسا کیسا بھی ہو بہت اچھا ہوتا ہے، علم تو حاصل کر رہا ہے نا۔ چلو جی۔ باب الفطر على الدابة وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار رضي الله عنه انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال ابو الله بن عمر اين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت مجھے صبح صادق کا خوف لاحق ہوا، پس میں اترا، پس میں نے بھیتر نیچے اتر کر کے پڑھا۔ عبداللہ ابن کہتے ہیں علیہ السلام کا کیا تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نمونہ اچھا نمونہ نہیں ہے؟ فقلت میں نے کہا بلا واللہ قال فإن رسول اللہ علیہ وسلم کان یوتر البعیر۔ اب اس کو دلیل بناتے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں یہ سنت ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم سنت نوافل کو سواری پر پڑھ لیتے تھے، فرائض کو نیچے اتر کے، اور جو حضرات کہتے ہیں یہ واجب ہے، کہتے ہیں یہ پہلے کا عمل ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، وہ خود نیچے اتر کر بھیتر پڑھتے تھے۔ چلیے جی۔ باب الفطر في السفر وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبيرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته۔ ہاں، فرائض کو نیچے اتر کے پڑھتے تھے، ویوتر علی راحلہ، وتر اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے، یہ پہلے کی بات ہے جی۔ باب القنوت قبل الركوع وبعده۔ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ ہمارے نزدیک دعائے قنوت پڑھیں گے رکوع سے پہلے، بعد میں آپ نے بڑی رکوع کر کے سجدے میں جانا، یہ قنوت نازلہ تھی، بد دعا کرتے تھے، اب یہ خود ذکر کریں جی۔ وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك قال اكنت النبي صلى الله عليه وسلم اقنت النبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی ہے؟ قال نعم قال فقیلا اب اقنت رکوع سے پہلے پڑھی ہے یا بعد میں؟ قال بعد رکوع، رکوع کے بعد، یسیر کچھ عرصے کے لیے، یسیر کا معنی کچھ عرصے کے لیے آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے رکوع کے بعد، سجدے میں جانے سے پہلے اس قنوت نہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو، جیسے امریکہ کے لیے بد دعا کریں، ٹھیک ہے، مسلمانوں پر جب برا وقت آئے۔ اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے 70 قرات تھے، ایک قبیلہ آیا کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، کہتے جی ہم نے ایسا کرتے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی ساتھی بھیجیں اور وہ ہمیں دین سکھائے تو ہم سارے کے سارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک ابن سنان غالباً نام تھا اس کا۔ وہ جب راستے میں گئے نا تو بعض خبیثوں نے ان کو جو ہے نا صحابہ کو بہت برے طریقے سے شہید کر دیا، غدار مل گئے تھے۔ وہ جن کے پاس جا رہے تھے ان کے علاوہ قتل کرنے والے تھے، آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ وہ میرے 70 صحابہ قراء کو قاری تھے قرآن کے، ان کو شہید کیا۔ آپ نے پھر ان کے لیے جو قتل کرنے والے تھے ان کے لیے بد دعا کی تھی، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ چلیے جی۔ وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك قال بعد الركوع قال كذا انما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا قرآن ہاں، ایک مہینے تک آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا، اور آؤ کان بعث قومن، آپ نے قوم کو بھیجا، یہ قوم کو قرہ کہتے ہیں، زہاء 70 کے قریب تھے، رجل الی قوم 70 کے قریب، الی قوم مشرکین، مشرکین کی قوم کی طرف، دون اولئک، وہ مشرکین جو ان قاتلین کی علاوہ تھے، قتل کرنے والے اور تھے، مشرکین جن ابھی ان تک پہنچے نہیں تھے، راستے میں ان کو قتل کر دیے گئے تھے۔ وکان بینہ و بین ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر، ایک مہینے کے لیے آپ نے قنوت پڑھی، یدعو علیہم، ان کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کی۔ چلیے جی۔ قال حدثنا محمد بن قال حدثنا زائد
عن التميمي عن ابي مثله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ريح وذكوان وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا خالد عن ابي كلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال القنوت في المغرب والفجر. ہاں سب تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور فجر میں تو بطور خاص اجازت ہے قنوت نازلہ پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ جب حالات خراب ہوں تو پھر آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو بھئی یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے نا تعلیم الاسلام میں اور بہشتی زیور میں غور سے دیکھیں گے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ تو بہت آسان۔ اور ایک کتاب ہے نماز مدلل مولانا فیض احمد ککروی کی، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ ہر کتاب کو، ہر حدیث کو، مسئلے کو انہوں نے صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے۔ مختلف بڑا مطالعہ، بہت اچھے مدرس تھے وہ ملتان کے مولانا فیض احمد صاحب، جو قاسم کے محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، بڑے اچھے، فوت ہو گئے۔ چلیے جی، استسقاء کا معنی ہے بارش طلب کرنا۔ باب الاستسقاء وخروج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استسقاء میں دیکھو بھئی استسقاء کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ساتھیوں کو لے جائے باہر میدان میں، جیسے حضور رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ان کو احجار زید جگہ کا نام تھا، وہاں پر لے کر گئے اور 2 رکعت نفل ان کو پڑھائی اور اللہ سے بارش طلب کی۔ چادر کو بھی آپ نے تحویل کیا۔ چادر کو تحویل یہ نیک تفاول کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے تو چادر کی حالت تبدیل کر دی، جو نیچے اوپر وقت تو ہماری حالت کو، یعنی ہماری قحط سالی کو کس میں تازگی میں بدل دے، بارش نازل فرما دے۔ دوسرا یہ کہ جمعے کے خطبے میں دعا کیجیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں مفید بارش نازل فرما، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھیں گے حدیث۔ تیسرا ہے کہ پوری قوم استغفار کرے۔ یہ بارش جو بند ہوتی ہے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جب قوم توبہ استغفار کرے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ یہ جو فقہ کتابوں میں لکھا ہے نا کہ بھئی استسقاء میں نماز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استسقاء صرف نماز میں بند نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے، خطبے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، وحول رداء، اور اپنی چادر کو بدل دیتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہاں سے نا ایک کونا ادھر کا ایسے کر کے، اور پھر کہے کہ اللہ میاں میں نے تو اپنی حالت بدل دی ہے، اپنی ہماری حالت کو بدل دے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایسے کر کے، اور یہ طریقہ بھی ہے، یہ آسان سا طریقہ ہے، اصل میں بدلنا ہوتا ہے اس کو۔ ایسے سنت طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے نیچے سے پکڑے، اس ہاتھ سے اس کونے کو پکڑے اور اس ہاتھ سے اس کونے کو پکڑ لے، پھر چادر کو تبدیل کر لے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعا مانگتے تھے، ہاتھ ایسے ہوتے تھے چہرے کے سامنے، لیکن جب استسقاء کے لیے دعا مانگتے ہاتھ کو ایسے کر لیتے تھے۔ تو ہاتھ بلند کرنا یہ خاص موقع پر ہوتا ہے، عام حالات میں ایسے دعا مانگی جاتی ہے۔ جی، بے بس جو مومنی جو مکہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ جی، اللہ ان کے اوپر ایسے قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہے۔ جی، جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ دین سے دور بھاگ رہے، پیٹ پھیر رہے، ادبارم کا معنی پیٹ پھیرنا، تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے بد دعا کہ اللہم صبر، اللہ ان پر ایسے قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک قحط رہا۔ فاخذتہم، پس ان کو پکڑ لیا قریش مکہ کو قحط نے، سنہ تک مرقت، حست کل شیء، اس نے ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا، حتیٰ کر یہاں تک کہ یہ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے پر، جیف مردار۔ وینظر بعضهم، اور ان میں سے کوئی ایک دیکھتا تھا آسمان کی طرف، فیرت دخان، پس دخان دیکھتا تھا بھوک کی وجہ سے، کیونکہ بارش نہیں ہوئی تھی نا، گرد و غبار اڑتی تھی۔ یہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا تو چکر آتے ہیں، تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جاتا ہے جیسے بادل سے ہو، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ مٹی اڑتی تھی اس کی وجہ سے گرد و غبار، یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا دھواں سے آ جاتا تھا۔
اچھا وینظر احدکم الی السماء فیری الدخان من جوفاتہ، پس آپ کے پاس آیا ابو سفیان فقال یا محمد انک تامر، تو حکم دیتا ہے اللہ کی طاعت کا، صلہ رحمی کا، وان قومک قد ہلکوا، تیری قوم ہلاک ہو چکی، فادعوا اللہ لہم، ان کے لیے دعا کیجیے۔ قال فارتقب، انتظار کر یوم جس دن آسمان لائے گا دخان مبین واضح دھواں، الی قوله انکم معیدون، بے شک تم لوٹو گے کفر کی طرف، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پس بطشہ سے مراد یوم بدر، بدر کے دن 70 کافر مارے گئے، 70 کو قد دخان بھی گزر چکا ہے اور بطشہ بھی، اور لزام آیت الروم کے اندر ہے، لزام کا معنی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا، آیا عذاب ان کے اوپر، بدر کے دن 70 مارے گئے، 70 گرفتار کیے گئے، تو لزام سے مراد بطشہ اور لزام ایک چیز ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جی اب اس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے یوم تاتم دخان مبین، یا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ قیامت کے علامات میں سے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، دھواں پیدا ہوگا اور قیامت کے علامات میں سے۔ چلیے جی، لوگوں کا امام سے سوال کرنا استسقاء کے جس وقت ان پر قحط پڑے۔ جی یہ شعر پڑھتے تھے، ابو طالب کے شعر کو پڑھتے تھے، وہ ابیض اور سفید چہرے والے یستسقى الغمام کے بارش طلب کی جاتی اس کے چہرے کے ساتھ، ثمار الیتامى یتیموں کی پناہ ہے، عصمت للارامل اور بیوہ عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور رحمت اللہ یتیموں کو پناہ دیتے تھے اور بیوہ عورتوں کی مدد، ارامل ارملہ کی جمع۔ جی فما ينزل، پس نہیں ہوتا حتی یجی شکل میزاب، نہیں اترتے تھے آپ یہاں تک کہ جوش مارتا تھا ہر پرنالہ، وابیض یستسقى الغمام بوجه ثمار الیتامى عصمت الارامل، وہ قول ابو طالب کا شعر ہے، پوری ایک وہ قصیدہ ہے، اس کا ایک شعر یہ ہے۔ چلیے جی اذا قلت، جب ان کو قحط پہنچتا تو وہ حضرت عبداللہ عباس ابن عبد المطلب کو وسیلہ بناتے تھے، استسقاء بارش طلب کرتے تھے عباس ابن عبد وسیلے سے رضی اللہ، قال اللہم انا کننا نتوسل الیک، اللہ ہم وسیلہ بناتے تھے تیرے سامنے اپنے نبی کو، فتسقنا، تو ہمارے پر بارش برساتا تھا، اور ہم اب وسیلہ بناتے ہیں آپ کی طرف اپنے نبی کے چچا کو، فسقنا فاسقنا، پس ہمارے پر بارش برسا، قال فیسقون، پس ان کو بارش برسائی جاتی تھی۔ جی ہاں اپنی چادر کو آپ نے الٹ کیا۔ جی عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی، یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی ہیں، مازن انصار قبیلے کے مازن قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی نہیں ہے، وہ مازن اور ہے، ولیکن وہم فی، اس کو وہم ہو گیا اس میں، اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی ہیں، اور جو صاحب اذان تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی۔ جی ہاں مال ہلاک ہو گئے، وانقطع السبل، اور راستے منقطع ہو گئے۔ معنی یہ ہے، ادھر دیکھو راستے منقطع ہونے کا کیا معنی، جب قحط پڑتا ہے نا تو اس وقت فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے سواری پر، اب گاڑی تو نہیں ہے نا، پہلے زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کو چارے کے لیے کوئی چیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس وقت قحط پڑتا تھا، راستے میں چرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ معنی ہے منقطع السبل، جو راستے منقطع ہو گئے، فادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے پر بارش برسائے۔ قال، جی پڑھیں۔ ہم نہ کوئی بادل دیکھتے تھے، نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، نہ کوئی چیز، اور ہمارے درمیان اور بین السعل کے درمیان، سعل پہاڑی کا نام ہے، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی دار تھا۔ قال فطرت من ورائه،
اس کے پیچھے سے بادل نمودار و مثل ترسی ڈھال کی طرح، جیسے سونے لوہے کی ڈھال ہوتی ہے نا، فلما جب آسمان کے درمیان میں انتشرت وہ پھیل گیا، ثم امطر پھر وہ برسا، قال اللہ قسم ما رأینا الشمس، ہم نے ایک ہفتے تک سورج کو نہیں دیکھا، ثم دخل من ذلك الباب، اس دروازے سے آدمی داخل ہوئے جمعے میں، آئندہ جمعے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، فاستقبلوا، اس نے آپ کا استقبال کیا کھڑے کھڑے، فقال یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، منقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے، فدعوا اللہ ان یمسکها، بس اللہ سے دعا مانگا ان یمسکها، اس کو روک دے، قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال اللہم حوالینا ولا، اللہ ہمارے ارد گرد پر بارش برسا، ہمارے پر نہ برسا، اللہم لا کامی، ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، والزربی، چھوٹے ٹیلوں پر، والاودیۃ، وادیوں پر، ومنابت الشجر، درختوں کے اگنے کی جگہ پر بارش ہو، قال فانقطعت، پس وہ بارش منقطع ہو گیا، خرجنا، ہم نکلے، تمشی، چل رہے تھے، کس کے اندر، فی الشمس، سرخ دھوپ میں، قال شریف فسألت انسا هو الرجل الاول، کہ پہلا وہی آدمی تھا، قال یہ مجھے معلوم نہیں کہ پہلے جس نے بارش کے بارے میں سوال کیا تھا وہی بارش کو بند کروانے کے بارے میں سوال کر رہا ہے یا کوئی اور ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ چلیے اب یہ 3 نمبر حاشیہ دیکھ لو، آکام بکثرت کا جبارین و فتحہ مال مد حزن جمع اکمت بفتح التراب، اب کس کو کہتے ہیں، ٹیلے کہتے ہیں جہاں مٹی جمع ہو جاتی ہے، قیل الجبل الصغیر، قیل مرتفع من الارض، جو سطح بلند ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو نا ٹیلے بن جاتے ہیں، ریت جہاں پر جمع اس کو ٹیلا بولتے ہیں۔ اور زراب 4 نمبر حاشیہ بکسر وفی آخر میں جمع ضربن بسکون رائے قال قزار وفی جبل منبسط، وہ پہاڑ ہے جو کہ زمین پر پھیلا جاتا ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا ہوتا ہے اور ایک زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو پھیلا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں، زراب کہتے ہیں۔ چلیے سلا پہاڑی کا نام ہے، ہمارے درمیان اور پہاڑی سلا کے درمیان کوئی گھر، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، پس اس کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا، ڈھال کی معنی، ڈھال کیا ہوتی ہے، جب دشمن حملہ کرتا ہے لوہے کی ڈھال کو آگے کر دیتے، تھوڑا سا ٹکڑا تھا، فلما توسط، جب وہ بادل درمیان میں آیا، انتشرت، پھیل گیا، ثم پھر برسا، اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا سورج کو ایک ہفتے تک۔ جی ثم دخلا، ہاں، ٹیلوں کے اوپر اور پھیلے ہوئے پہاڑوں کے اوپر، بطول اور وادیوں کے درمیان میں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی بولتے ہیں، اور منابت شجر، درختوں کے اگنے کی جگہ میں بارش برسا۔ جی، اور بارش ہم سے رک گئی، اور خرجنا، ہم نکلے، ہم چل رہے تھے دھوپ میں، قارش فسال، تو میں نے انس هو الرجل الاول، کیا وہ پہلا آدمی، قال یہ مجھے معلوم نہیں۔ جی ہاں، قحیط المطر، بارش ہم سے روک لی گئی ہے، فدعوا اللہ ان یسقینا، فدعا فمطرنا، ہمارے پر بارش، فما کدنا ان نصیرا، پس ہم قریب نہیں تک ہم پہنچ سکے اپنے گھروں تک، خوب بارش برسی، فما زلنا نمطر، جمعہ آئندہ جمعہ تک ہمارے پر بارش ہوتی رہی۔ قال فقام ذلك الرجل، وہ آدمی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ، قال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یصرف، اس بارش کو ہم سے پھیر دے، فقال رسول اللہ اللہم حوالینا ولا علینا، قال لقد رأیت الصحابہ یتقطعون، میں نے بادل کو دیکھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دائیں بائیں کو، یمطرون، ان پر بارش برستی تھی، ولا یمطر، اور مدینہ والوں پر بارش نہیں برسائی جاتی۔ جی ہاں، تہدمت البیوت، گھر گر گئے ہیں، وتقطعت، اس راستے منقطع، پہلے راستے منقطع ہونے کا کیا معنی تھا کہ غلہ، وہ چارہ اگنا بند ہو گیا، اب یہ ہے کہ پانی پانی ہے تو اب ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ جی وہلکت المواشی فقامہ، فقال اللہم لا کام، ٹیلوں پر، والزراب، پھیلے ہوئے پہاڑوں کے پر، اودی وادیوں پر، منابش، فنجابت، بس وہ بادل دور ہو گئے، مدینہ سے انجیاب، جیسے کپڑے کو جسم سے اتار لیا جاتا ہے۔ جی
وفي قال سنة إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المواشي وزكاة الفطر فدعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمديره من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وزكاة الفطر وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والإكام وبطون الأودية ومنابت وبناء الشجر فانجابت عن المدينة انتجاب الفور. جیسے کپڑے کو اتار لیا جاتا ہے ایسے بادل کو آسمان سے کھینچ لیا گیا. جی باب ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ذراعه في الاستسقاء يوم الجمعة. وفي قال حسن بن بشير قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل قبلته. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران چادر کو نہیں تبدیل کیا نہ ہی قبلے کی طرف منہ کیا. چلیے جی. باب إذا استشفعوا إلى الإمام يستسقي لم يرده. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وزكاة الفطر فدعوا الله فدعا فمدرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت وزكاة الفطر وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والإكام وبطون الأودية ومنابت الشجر والآکام الآکام پڑھو زیادہ اچھا. جی ہاں والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمشركين عند الكعبة. ہاں مشرکین مسلمانوں سے سفارش کروائیں عند القاط کر سکتے ہیں. چلیے جی. ہاں وفي قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور بن الأعمش عن أبي زهرة عن مسعود قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريش أبدأوا عن الإسلام فدعا لكم. ان قریش نے تاخیر کی اسلام قبول کرنے میں. فدا علیہ پس ان کے لیے بد دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاخذتهم پس ان کو پکڑ لیا قات نے یہاں تک کہ ہلاک ہو گئے اس کے اندر واکل اور مردار ہڈیاں کھائیں. فجا پس ابو سفیان اس وقت کافر تھے تو کافر مسلمانوں سے سفارش کر رہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. فجا وہ ابو سفیان قال یا محمد جی تامر آپ تو آئے ہیں صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے. وان قومک قد ہلکوا تیری قوم ہلاکت میں پڑ گئی. فدع اللہ عز وجل فقرا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین ثم عادوا الى کفر پھر وہ لوٹ گئے اپنے کفر کی طرف. فذلک قول تعالی یوم نبطش البطش الکبری یوم بدر. وزاد اسبات عن منصور فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقوا پس ان کو بارش برسائی گئی. فاطبقت علیہم 7 سال تک بارش برسائی گئی. وشکر الناس کثرت لوگوں نے شکایت کی زیادہ بارش. فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت الصحابۃ پس وہ بادل ہٹ گیا عن راس ان کے سر سے. فسقوا الناس حوله پس لوگوں کے ارد گرد کے پر بارش ہوئی. جی باب الدعاء إذا كثر المطر وحوالينا ولا علينا. ہاں وفي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا مسلم عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فزاحوا فقام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيت المطر وقالت الشجر وهلكت البهائم فدعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرضين وضفائم الله فأدرى في السماء كذات من سحاب فنشأت سحابة وأمطر ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ساقوه إليها تهدمت البيوت والقاعدة السبل فدعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشطت المدينة. اور مدینہ سے وہ بادل ہٹ گیا. فجعلت تمطر حولها تمطر وہ بادل برسنے لگا اس مدینہ کے ارد گرد کے پر. وما تمطر اور مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برسایا گیا. فنزلت المدینہ وإنها لفی مثل اکلیل اور وہ تاج کی مانند تھا. اکلیل کہتے ہیں تاج کو جیسے سونے کا تاج ہوتا ہے نا بالکل صاف شفاف تھا. چلیے باب الدعاء بالاستسقاء كامل وقال ابو عامر عن زهير عن ابي اسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام له على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال ابو اسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ابن عبد اليمان قال اخرج عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي له فدعا فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل وحمل رداءه فوسطه. صلاۃ استسقاء میں امام حنیفہ کے نزدیک قرات آہستہ ہے کہ کیونکہ دن کے وقت پڑھی جاتی ہے عمومی طور پر. تو دن میں جہری نمازوں میں ظہر اثر میں یہ کیسری نمازوں میں آہستہ قرات کرتے ہیں لہذا. اور صاحبین کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ. فتویٰ صاحبین کے قول پر دیتے ہیں تو صلاۃ استسقاء جب پڑھیں گے بلند آواز سے قرات کر لو کوئی حرج نہیں. چلیے جی باب الجهر بالقراءة بالاستسقاء وفي قال سنا ابن عمر قال سنا ابن ابي ذئب عن سفيان عن عباد بن تميم عن النبي رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحمل رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة
الكتاب باب كيف حمل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بالنبي الى الناس کیسے اپنی پیٹھ کو پھیریں گے لوگوں کی طرف. جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره وثقل القبلة يدعو ثم حول الله ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين فقلب إداءه باب الاستسقاء في المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن سمع عباد بن تميم عن علي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين كما قلب إداءه. قال سفيان واخبرني مسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال. جی باب استقبال القبلة یعنی چادر کے دائیں حصے کو بائیں پر ڈال لیے اور بائیں کو دائیں پر ڈال لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. چلیے جی ہاں او اراد ان يتوسط القبلة وحمل رداءه قال ابو عبد الله بن زيد هو مازني والاول كوفي وابن زيد. ہاں وہ عبداللہ ابن زید ابن یزید جو ہیں یہ عبداللہ ابن زید مازنی ہیں اور اول کوفی ہیں. وہ کون سے جو صاحب اذان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. چلیے جی باب رب الناس ايديهم مع الامام بالاستسقاء. وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الماشيه هلك المال وهلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون قال فما خرجنا من المسجد قال حتى متنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعه الاخرى فاتى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل المسافر ومنيع الطريق بشك اي ملا بشک ای ملا تنگ ہو گئے ہیں لوگ. جی وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد المشرقي قال سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه باب رفع الامام يده في الاستسقاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اتنا الٹ کر کے یہ بغل کی سفید نظر آتی. یہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، ویسے عام طور پر چہرے کے سامنے ہاتھ ہونے چاہیے. چلیے جی وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض يديه. ہاں یہ اپنے طور پر فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ بلند عام طور پر نہیں کرتے تھے، لیکن عام طور پر ایسے کرتے. جی چلیے باب ما يقال اذا مطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالسيب المطر وقال غيره ما اصاب يسوع. وقال حدثنا محمد بن قادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد المطر قال اللهم سميا نافعا سیبا نافعا، اللہ نفع والی بارش برسانا. جی تابع القاسم بن يحيى عن ابي عبيد الله ورعاه الاوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. جو آدمی بارش میں چلا یہاں تک کہ وہ قطرے گرنے لگے اس کی داڑھی کے اوپر. جی وفي قال سلام محمد بن قايم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قال اقام اعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجعل ياله فدعوا الله لنا ان يسكنك قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء كذاب قال فدار سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على. پھر میں نہیں دیکھا کہ آپ ممبر سے اترے ہوں یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو یتحادر ہو کہ آپ کی داڑھی کے اوپر پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں بارش نہ. جی قال فمجدنا يومنا ذلك ومن الخطيب ومما الخطيب الذي يليه الى الجمعه الاخرى فقام ذلك الاعرابي او رجل غيره فقام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاتم بناه وغرق المال فدعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيديه الى ناحيه ہم آپس نہیں اشارہ کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں سے الی آسمان کے کسی کنارے کی طرف الا تفر مگر وہ بادل کھل جاتا تھا. حتیٰ یہاں تک مدینہ مثل جوبتی حوض کی مانند ہو گیا. حتیٰ سال وادی یہاں تک وادی قرات یہ جگہ کا نام ہے. قنات وادی ایک مہینے تک پانی سے بھری رہی پانی. فلم میں جی پس نہیں آتا تھا کوئی آدمی ناحیت الا حدث مگر بیان کرتا بالجودی سخاوت کے بارے میں بارش کے بارے میں. جی باب اذا حبت به وفي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني محمد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت الريح شديده
اذا حبت عرف ذلك بوجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جس وقت ہوا سخت ہوتی تھی تو آپ کے چہرے پر پریشانی کا اثر ظاہر. جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالسبع. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبع وأهلكت عاد بالدبور. ہاں جو بعد صبا چلتی ہے اس سے میری مدد کی جاتی ہے اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا دبور کے ساتھ. دبور تیز ہوا چلتی ہے مغرب کی طرف سے، یہ تباہی بربادی کا سبب بنتی ہے. دبور التی جو کہ قبلے کی طرف آپ متوجہ ہوں تو جو سامنے سے ہوا آتی ہے دبور، پیچھے سے جو ہوا آتی ہے اس کو کہتے ہیں دبور کہتے ہیں. چلیے جی. لا تقوم الساعة یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا. وتکثر الزلازل، زلزلے زیادہ ہوں گے. وتقارب زمانہ قریب ہو جائے. قریب ہونے کا معنی ہوتا ہے وقت بہت جلدی گزرے گا. وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہو جائے گا. وهو القتل حتی یکثر فیکم، یہاں تک کہ تمہارے اندر مال زیادہ ہو جائے گا. فیفیض مال بہے گا. بے تحاشا غریبوں کا. اب ہمارے گاؤں میں جو سب سے زیادہ غریب تھا نا، جو نمک مر، وہ سب سے زیادہ مالدار ہے. اس نے وہ ایک پلاٹ خریدا 10,000 روپے مرلے کے حساب سے. وہ ڈیفینس میں آ گیا، اب وہ کروڑ روپے کا پلاٹ ہے جناب. وہ سب سے زیادہ چودھری بن گیا. وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے. ایسے ہی نا پیسے زیادہ. چلیے جی. اب یہاں پر ایک اشکال سمجھ لو. یہاں پر کہ علم قبض کر لیا جائے گا. حالانکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب علم زیادہ ہو جائے گا. اب دونوں روایتوں میں تعارض ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور ایک روایت میں علم زیادہ ہو جائے گا قیامت کے قریب. اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب علم زیادہ ہو جائیں گے لیکن علم ختم ہو جائے گا. یہ موبائل ہے نا، اس میں میموری آپ 600-700 کی ڈلوا لو، اس میں مکتبہ شامل آ جائے گا. 60-70 ہزار کتابیں آ جاتی ہیں. اب اسباب علم تو بہت ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ 5 روپے کا پیکج کروا کر کے وہ گندے عورتوں کی گندی تصویریں دیکھتے ہیں یا موبائل سے کسی فون کرتے رہتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بند کرو، رات کے وقت کھول لیا کرو یا عصر کے بعد کھول لیا کرو. کوئی ضروری فون کرنا ہو. طالب علموں کا موبائل، یہ گھڑی ہے نا، میں نے زمانہ طالب علم میں گھڑی نہیں استعمال کی. میرے ایک استاد تھے، وہ کہنے لگا مجھے امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے ایک گھڑی آئی، میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے کہا استاد جی میں تو استعمال نہیں کرتا. میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ جو ہمارا تصور یہ تھا کہ جو طالب علم گھڑی استعمال کرتا ہے نا وہ آوارہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں آواروں کی صف میں نہیں شامل ہو جائے. میں نے نہیں گھڑی استعمال کی. اب میں مجبوری کے طور پر استعمال کرتا ہوں، لیکن جو گھڑی مجھے تنگ کرے پھر اس سے میں پریشان ہوتا ہوں. یہ عادت بن گئی بس. تو یہ موبائل بھی ضرور کرتے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں. اب میں بیمار رہا نا، میں نے موبائل دور پھینک دیے. میں کیسے سے کروں. ان کو تو ہم آپ کو فون کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، میں لمبی بات کر ہی نہیں سکتا ہوں. تم فون پہ جان نہیں چھوڑتے ہو، میں اتنی لمبی بات کر نہیں سکتا ہوں. تو چلیے. اللہ برکت دے تو ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. قالوا فی نجد، نجد کے بارے میں سوال کیا. ہمارے نجد میں بھی جی آگے. دیکھو جو بالائی حصہ ہے نا مدینہ کا، اس کو کہتے ہیں تہامہ. جو پست حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نجد کہتے ہیں. جو زمین کا پست حصہ ہے جیسے گجرا والا ہے، اس کا ایک بالائی حصہ ایک نیچے، اوپر والے حصے کو کیا کہیں گے؟ تہامہ کہیں گے. نیچے والے حصے کو نجد کہیں گے. اور ہمارے نجد میں قال اللہ بارک لنا فی الشام قالوا فی نجدنا قال هنالک الزلازل. نجد میں تو زلزلے فتنے ہوں گے اور وہیں پر شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، یعنی شیطانی اثرات ہوں گے. شیطان کا سینگ ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ اللہ جانتے ہیں. باقی حدیث کا ظاہری مفہوم لے جائے تو شیطان کا سینگ ہوتے. کہتے ہیں جس وقت سورج نکلتا ہے نا تو ان کے درمیان میں کر لیتا ہے. جو لوگ جو سورج کو پرستش کرتے ہیں تو شیطان اپنے کارندوں سے کہتے ہیں یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان کے سینگ کا معنی شیطانی شرارت میں. چلیے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا رزق بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. ابن عباس کہتے ہیں شکرکم، اپنا شکر بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی قرآن حدیث کو جھٹلانا یہ تم نے اپنا وظیفہ بنا لیا. رزقکم سے مراد شکرکم. جی.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطيع بفضل الله ورحمته فبذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال دیکھو بھئی یہ ستارے جو ہے نا بعض مدار میں پہنچتے ہیں تو بارش برستی ہے. اس کو سبب آپ کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن مؤثر بالذات نہیں کہہ سکتے. بارش کس سے برستی ہے؟ اللہ کے فضل سے برستی ہے. ظاہری اس کا کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن ان ستاروں کو مؤثر بالذات سمجھنا کہ ان کی جیسے بارش برسی تو اللہ کی توحید کا انکار ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے. ہم یوں کہیں کہ جو بھی کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں آسمان سے پیسہ گرے گا، اس کے دل میں ترس آیا، اس نے اس کو پیسے دے دیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہوا. اب سبب یہ بنا ہے نا، ظاہری سبب ہی بنا ہے، باقی تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ کے فضل کی طرف منسوب کرنا چاہیے. تو جب بارش برستی کہ اللہ تیرا فضل ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ستارہ کسی مدار میں پہنچتا ہے، وہ ظاہری سبب ہے، مؤثر بھی ذات نہیں ہے. اما من قال مطلنا بفضل فذلک مومن بھی، وہ میری تصدیق کرنے والے ہیں، وہ کافر بالکوكب ستارے کے. اما من قال جس نے کہا بنوع کذا فلاں ستارے کے جیسے، فذلک کافر بھی، میرا انکار کرنے والے ستارے پر ایمان رکھنے والے. زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ ستارہ فلاں مدار میں پہنچتا پھر بارش برستی، اللہ کو بھول جاتے تھے. چلیے جی. باب لا يدري متى يجي المطر الا الله عز وجل. ہاں وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمون الا الله. ہاں 5 چیز ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ وقتی طور پر امکان ہے بارش کا، کتنی مرتبہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں بوندا باندی کا امکان ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جی. وفي قال محمد بن وقال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ما تكسب بعد الممات. مفتاح الغیب، غیب کی چابیاں 5 ہیں. لا یعلم، ان کو نہیں جانتا مگر اللہ. لا یعلم احد، نہیں جانتا کوئی آدمی ما یکون، کل کیا ہوگا، نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے. ولا تعلم، نہیں جانتا کوئی نفس ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا. اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین پر اس کی موت آئے گی. ہما یدری احد متی یجیء المطر، بارش کب آئے گی کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے سوا اللہ جانتا ہے. موت کہاں پر آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں. کبھی انسان یہاں پر ہوتا ہے لیکن موت اس کی کراچی میں آتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، ہزارے میں پیدا ہوئے اور وہ حقانیہ کے فاضل تھے. اردو ٹوٹا پھوٹا بولتے تھے لیکن کتاب بہت اچھی سمجھتے تھے. میں نے اس سے فنون کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں. یہ جو نا قطبی، آپ تو پڑھتے ہیں نا تصورات پڑھتے ہیں، ہم نے مختلطات بھی پڑھے آگے تک، عصر کے بعد مجھے پڑھاتے تھے. اردو تو بڑا ثقیل بولتے تھے، آدمی ویسے پریشان ہوتا تھا ان کی اردو، کیونکہ اردو میں انہوں نے پڑھا نہیں تھا. انہوں نے حقانیہ میں پڑھا تھا. کراچی میں 1 سال بیمار ہو گئے تھے، پھر وہ چلے گئے. تو ان بیچاروں کی قبر کراچی میں تھی. میں کراچی جب گیا تو ان کی قبر پر گیا. اللہ، ہزارے میں پیدا ہوا، سرحد میں پڑھا، پنجاب میں پڑھایا. جب موت کا وقت آیا تو کراچی پہنچ گیا. اس کا بیٹا کراچی میں ہوتا تھا. اس کے بعد 3 رمضان کو ان کی موت کی. حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ ملے تھے یہاں کر، کہتے ہیں مجھے یہ آدمی بڑا اچھا لگتا ہے، یہ فقیر آدمی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ نے کیا حساب لینا ہے. تو وہ 3 رمضان کو وہ نسوار بہت زیادہ کھاتے تھے. چائے ہوئے ہوئے نسوار پر اور چائے پر تو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. ایک دن نا وہ ہڑتال تھی شجاع آباد میں، ہم ان سے پڑھتے تھے، نسوار نہیں ملی. کہتے میرا دماغ خراب ہے، آج میں نہیں پڑھاؤں گا، نسوار نہیں ملا. نسوار بھی ملتان سے منگواتے تھے. شجاع آباد میں ان کو کوئی دکان ہی پسند نہیں آتی تھی. کہتے بنو کا بیڑا، بنو کا بیڑا کوئی ہوتا ہے، بنو کا نسوار کوئی ہوتا ہے، وہ کھاتے تھے وہ، تو وہ نہیں کھایا. اچھا، اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وفات سے چند دن پہلے اس نے نسوار بھی چھوڑ دی، چائے بھی چھوڑ دی تھی. جب فرشتے آئے نا موت کرتے ہیں میرے مہمان آ رہے ہیں، بستر چارپائی صاف کر دو. بڑی اچھی موت آئی اس کی ماشاءاللہ، قابل رشک. کراچی میں اس کی قبر تھی. میں گیا تھا وہاں پر، تو میں نے کہا اللہ تیری شان دیکھو، کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھایا، کہاں پڑھا، موت کراچی میں آئی ہے. اللہ کا نظام ہے جی. چلیے جی، باب القصور.